تمہیں ورغلایا گیا ہے لڑکے؟ وہ نگاہیں ملائے بغیر بولا۔ نہیں سر، میں نے کہا، بلکہ مجھے سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے۔ یاد رکھو وریام، حسن علی بولا، تم نے گاٹے کا سودا کیا ہے۔ تم جنگلوں اور غاروں میں بھٹکتے پھرو گے اور پھر کسی دن کسی اندھی گولی کا نشانہ بن جاؤ گے۔ نہیں سر، نہیں، میں زوردار لہجے میں بولا۔ جن کو سیدھا راستہ مل جائے اور جن کے سامنے منزل ہو، ان کو بھٹکنے والا نہیں کہا جا سکتا۔ اندھیروں میں تو آپ جیسے اقتدار پسند غلام رہتے ہیں۔ خاموش، حسن علی حلق پھاڑ کر داڑتے ہوئے بولا۔ ماریا، اسے لے جاؤ ورنہ میں اسے شوٹ کر دوں گا یا اس کے ساتھ غاروں میں چلا جاؤں گا۔ کاش آپ جیسے نامور مسلمان میری انگلی پکڑ سکتے۔ چلو وریام۔ ماریا نے میری کلائی تھام لی۔ ڈیڈ، میں اسے نہیں، حسن علی بولا، اسے فی الحال اپنے آفس میں رکھو، مجھے فیصلہ کرنے دو۔ ڈیڈ، ماریا میری کلائی چھوڑ کر اس کے قریب چلی گئی۔ وریام ہمارا اپنا ہے، گیٹ آؤٹ، وہ تڑک کر بولا۔ اسے دوسرے حکم تک اپنی کسٹڈی میں رکھو۔ آؤ وریام، وہ باپ کو گورتی ہوئی بولی۔ ڈیڈ، فیصلہ کرنے سے قبل مجھے کال کرنا نہ بھولیے گا، میں وریام کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ پھر اسے راضی کرو، معافی مانگ لے۔ کس سے انکل؟ کمانڈر سے، حسن علی بولا۔ میں وعدہ کرتا ہوں وریام، بس وارننگ ہوگی تمہیں۔ سوری انکل، میں نے ہنس کر کہا۔ میں حسن علی کی سفارش حاصل کرنے نہیں آیا۔ ہاں، ایک سمجھوتا ہو سکتا ہے، مجھے اپنے آفس میں رکھ لیجئے اور اپنی مرضی پر چلائیے، لیکن میں فوج دوبارہ جوائن نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، میں سوچوں گا، اس نے سگار کا کونا کترتے ہوئے کہا۔ باہر نکل کر ماریا چپک گئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں وریام، تم نے آج مجھے واش کر دیا ہے۔ بے شک ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، غلامی کا حلوہ کھانے والے، مگر میری کچھ مجبوریاں یاد رکھو ڈیئر، میں تمہاری طرح بے لگام ہونے کی جرت نہیں کر سکوں گی۔ ہاں، دل و جان سے تمہاری ہوں۔ دوسری طرف حسن علی ٹیلی فون ڈائل کر رہا تھا۔ ماریا نے آہستگی سے ریسیور کان سے لگا لیا اور باتیں سننے لگی۔ پھر اس نے ریسیور رکھا اور بولی، آؤ وریام، ڈیڈ نے ہیڈ کوارٹر کو مطلع کر دیا ہے۔ ماریا کا گلاب رنگ چہرہ غصے کی شدت سے انار رنگ ہو گیا تھا، لیکن میری حالت اس سے برعکس تھی۔ پہلے قدم پر خطرے نے ایڑیوں پر ضرب لگا دی تھی۔ ماریا ایک بھرپور لڑکی تھی، اس کے اندر جو دل تھا اس میں سود و زیاں اور حاکم کی خوشنودی حاصل کرنے کے جذبات ہی نہ تھے، بلکہ ایک گوشہ چاہیے اور چاہے جانے کا جذبہ بھی رکھتا تھا۔ مسٹر حسن کا بوڑھا خون ٹھنڈا تھا اور اس کے رگوں میں جیسا بھی خون تھا وہ غلامی کی غذا سے بنا ہوا تھا۔ اس کی گزری عمر کا ہر لحظہ یقیناً بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزرا ہوگا۔ پھر وہ کیسے وریام جیسے غدار اور بگوڑے نوجوان کو پناہ دینے کا رسک لے لیتا۔ اس نے جو فوری فیصلہ کیا تھا وہ میرے نزدیک تعجب خیز نہ تھا۔ اس جیسے پیدائشی غلام اور آقاؤں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھے کور کر کے لے جاؤ گے وریام؟ ماریا نے سرگوشیانہ آواز میں راہ دکھائی۔ گارڈ کو بھی ہدایت مل چکی ہوگی، تنہا نکلے تو وہ تمہیں روک لے گا، اور اگر میں باتیں کرتی ہوئی تمہارے ساتھ گئی تو ڈیڈی الزام لگاتے وقت باپ کی زبان نہیں بولیں گے۔ یہی صورت ہے، تم مجھے ڈال بنا لو۔ میں نے پردے سے جھانک کر دیکھا۔ گارڈ سٹول پر الرٹ پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص تون سے ٹیک لگائے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ باتھ روم کدھر ہے؟ میں نے پوچھا۔ اوہ نہیں، ماریا میرا منصوبہ سمجھتے ہوئے بولی، وقت بہت کم ہے، ادھر سے آنے والے 10 منٹ میں یہاں ہوں گے، بیل دے کر اسے اندر طلب کرو۔ میں نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو ماریا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ قدموں کی چاپ قریب آتی سنائی دی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا۔ پھر پردہ ہٹا کر گارڈ اندر آیا اور یس میڈم کہتا ہوا ایک قدم آگے بڑھا۔ میں نے پوری قوت اور مہارت کے ساتھ اس کی گردن پر ضرب لگائی اور لپک کر اسے تھام لیا۔ ماریا بھی سمجھ گئی تھی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے قریب چلی آئی۔ اب تم آگے آگے چلو گی، میں نے گارڈ کی سٹین گن اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ جو باہر کھڑا ہے اسے اندر جانے کا حکم دینا۔ 1 منٹ۔ وہ پنجوں کے بل پھر دوڑی اور پرس سے چابیاں نکال لائی۔ اب لے چلو۔ اس نے دونوں ہاتھ گردن پر رکھے اور پردہ ہٹاتی ہوئی جوں ہی باہر نکلی۔ سٹون کے ساتھ کھڑا آدمی ایسے اچھلا تھا جیسے اس کی ٹانگ پر کتے نے منہ مار دیا ہو۔ عالمگیر نے دوڑ لگائی اور کواڑ سے ٹکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ بولٹ دی ڈور، ماریا ہولے سے بولی، اور میں نے گزرتے گزرتے کواڑوں کو بیڑ کر باہر سے بولٹ لگا دیا۔ وہ سیدھی ایک بیوک تک گئی تھی۔ جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو میں بھی ترچا ہو کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور سٹین گن کی نال اس کی گردن پر رکھ دی۔ اب ہٹا لو، گیٹ سے نکل کر اس نے کہا، اور میری بات غور سے سنو، 10-15 منٹ بعد یہ سارا ایریا گھیر لیا جائے گا، لہٰذا میں زیادہ دیر یہ کار سڑکوں پر نہیں رکھ سکتی۔ اگلے ٹرن پر نرسری کے درمیان ایک گیسٹ ہاؤس ہے، وہ گزشتہ ماہ سے بند ہے۔ اس میں ایک روم میری ایک انگریز صحافی دوست شیلا کے نام بک ہے، جس کی ڈپلیکیٹ چابی میرے پاس ہے۔ میں تمہیں وہاں بند کر دوں گی، شام تک یا صبح تک
وہی جگہ تمہارے لیے محفوظ ترین ہے. میں کوئی بہتر انتظام کر کے تمہیں نکال لے جاؤں گی. سنو ماریا، میں نے آگے جھک کر کہا، میں تمہارے ساتھ رہنے آیا تھا. جب میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو اب چھپنے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں. تم اور رسک نہ لو، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں. ٹرن پر مجھے اتار دو اور واپس چلی جاؤ. نہیں وریام، وہ جذباتی لہجے میں بولی. میری بھی خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں. ایک کوشش اگر ڈیڈی کی بزدلی سے ناکام ہو گئی ہے تو میں ہمت نہیں ہاروں گی. میں تمہیں اپنے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہوں وریام. اگر میں نے اس اندھیرے میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دیا تو نہ جانے ہمارے درمیان کتنے سمندر آ جائیں. نہیں وریام، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی. ابھی سائرن بجیں گے اور درندے نکل آئیں گے. کہاں چھپو گے؟ ماریا جان، میں نے اس کے بالوں پر تھپکی دی. مت بھولو کہ میں ان درندوں کا ہی شکاری ہوں. ضد نہیں. اس نے ایک دم کار کو ٹرن دیا اور جاڑیوں کو کچلتی ہوئی درختوں کے درمیان جا کر کار روک دی. اترو. اب یہ کار جب ان کو ملے گی تو مجھ تک پہنچا دی جائے گی. گیسٹ ہاؤس کی چھوٹی سی عمارت بالکل ویران تھی، حتیٰ کہ کوئی چوکیدار بھی نہ تھا. میں نے اس ویرانی کی وجہ پوچھی مگر ماریا نے کوئی جواب نہ دیا. کمرے میں ایک بیڈ تھا جس پر بے شکن چادر بچھی ہوئی تھی. قالین پر کاربن پیپر اور کاغذ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے. آئی نو. وہ باتھ روم میں جا کر بولی، یہاں پانی اور ہوا کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. زندگی کے لیے یہی دونوں اہم بھی ہیں. آرام کرو، میں خود آؤں گی، یا کوئی اور جس کے پاس میرا یہ لاکٹ ہوگا اس کے ساتھ بے خوف چلے جانا. باقی پروگرام بعد میں، اوکے؟ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر گہری سانس لی اور ماریا نے جھک کر میرے چہرے پر ہلکی سی تھپکی دی اور واپس ہو لی. بظاہر میں چوہے دان میں بند ہو گیا تھا. پڑا یہی تھا کہ عورت پر اعتماد کرنے والے عقل سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرے نزدیک عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں ہمیشہ جانثار اور وفادار رہی تھی. اگر ماریا نے وقتی اور جذباتی فیصلہ کیا تھا تو بلا شبہ میں خطرے کی گرفت میں پھنس گیا تھا اور جذباتی ابال سے نکل کر اپنے باپ کے ذہن سے سوچ سکتی تھی اور مجھے بے جان لفافے کی طرح مطلوبہ ہاتھوں میں بھی دے سکتی تھی. باہر طور 50-50 چانس تھا اور میں بند تھا. میں نے سونا چاہا تھا تاکہ ذہن میں دوڑتے وسوسے بھی کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ سو جائیں، مگر خالی بیڈ پر نیند نہ آئی تھی. چھوٹے سے کمرے میں گھومنے پھرنے کی بھی گنجائش نہ تھی اور یوں اکڑوں بیٹھ کر صرف سوچنا بھی اذیت ناک تھا. میں نے ٹائپ شدہ پرزے چنے اور بیڈ پر آلتی پالتی مار کر پرزوں کو ترتیب دینے میں مصروف ہو گیا. وہ ایک اچھا کھیل تھا. سینکڑوں ٹکڑوں کو ایسی ترتیب دینا کہ عبارت پڑھی جا سکے ایک مشکل کام تھا. صحافی عورت نے وادی کی موجودہ سیاسی حالت کا تجزیہ شاید ٹائپ کر کے پرزوں میں بدل دیا تھا. جتنا کچھ پڑھا جا سکتا تھا اس کے مطابق صحافی خاتون کے خیال میں موجودہ گورنر سیاست سے نہیں بلکہ طاقت سے حالات پر قابو پانے کی احمقانہ کوششیں کر رہا تھا. ایک پرزے پر اس نے لکھا تھا، حکومت ہند اگر جلتی آگ کے لیے ٹھنڈے مزاج کا گورنر تعینات کرتی تو یہ آگ سرد نہ ہوتی تو مدھم ضرور ہو جاتی، مگر حکومت نے تیل جیسا حساس شخص بھیجا ہے جس نے آگ کو سری نگر سے دوسرے علاقوں تک بھڑکا دیا ہے. وہی شغل جاری تھا کہ کمرے کی فضا میں دھیرے دھیرے اندھیرا اترنے لگا. غالباً گیسٹ ہاؤس کا برقی انتظام منقطع تھا. اندھیرے کے ساتھ خنکی میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا. میں نے بیڈ شیٹ اٹھائی تو خوش ہو گیا. چادر کے نیچے 3 اعلیٰ قسم کے کمبل بچھے ہوئے تھے. کمبلوں کو نکال لیا ورنہ میں اترتی رات سے خوف زدہ تھا. ایک چادر میں کیسے کٹے گی؟ مغرب کی اذان میں نے نہیں سنی تھی، لیکن عشاء کی اذان اتنی صاف سنائی دی تھی جیسے بہت قریب کی مسجد میں دی گئی ہو. اذان ابھی سنائی دے رہی تھی کہ روشن دان سے روشنی کا لشکارہ دکھائی دیا. پھر گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی. میرا خیال تھا ماریا مجھے لینے آئی ہوگی، لیکن وہ زنانہ ایڑیوں کی نہیں بلکہ فوجی بوٹوں کی دمک تھی. میں اچھل کر بستر سے نیچے گیا اور اسٹین گن اٹھا لی. متحرک روشنی سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والوں کے ہاتھوں میں برقی لیمپ ہوں گے. کیا انہیں ماریا نے بھیجا ہے؟ میرے اندر سے سوال اٹھا، لیکن جواب خاموشی رہا تھا. اگر وہ ساتھ ہوتی یا انہیں اس نے بھیجا ہوتا تو وہ ایک سرے سے تلاشی نہ شروع کرتے. کھڑکی کے شیشے سے میں دیکھ رہا تھا وہ شمالی سرے سے مغرب کی جانب تالے چیک کرتے آ رہے تھے. جب وہ 2 کمرے پیچھے تھے تو میں فرش پر دیوار کے ساتھ لیٹ گیا. انہوں نے میرے کمرے کا بند دروازہ بھی دیکھا. چونکہ وہ آخری لمحہ تھا اس لیے کوئی بولا تھا. وہ اتنا بے وقوف ہرگز نہ ہوگا کہ جہاں اس نے کار چھوڑی وہاں ہی بیٹھ جاتا. قدموں کی چاپ دور جا رہی تھی. میں نے اٹھ کر کی ہول سے آنکھ لگائی. پارکنگ لاٹ میں فوجی ٹرک کے قریب ایک فوجی کھڑا تھا. 2 لیمپ جوانوں کے پاس روشن تھے. ایک شخص نے آگے بڑھ کر اسے سلیوٹ دیا اور پھر سب ٹرک پر سوار ہو گئے تھے. خطرہ میرے کان کے قریب سے گزر گیا تھا. مشرقی کھڑکی پر کوئی پردہ نہ تھا. اگر کوئی ٹارچ کی روشنی میں اندر دیکھتا تو بیڈ بالکل سامنے تھا، اس لیے میں کمبل لے کر کھڑکی کے نیچے فرش پر لیٹ گیا تھا
کیونکہ آنے والوں کا تعلق فوج سے تھا، جبکہ ایسے معاملات میں پولیس بھی سرگرم ہوتی ہے۔ کوئی پولیس پارٹی بھی اپنا فرض ادا کرنے ادھر آ سکتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ دستک کی آواز نے مجھے نیند سے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ تیسری محتاط اور مدھم دستک پر میں اٹھا، لیکن دستک کا جواب میرے حلق میں پھنس گیا تھا۔ کوئی دشمن بھی ہو سکتا تھا۔ مسٹر نریش، نسوانی آواز سنائی دی جو میرے لیے نامانوس تھی۔ مجھے ماریا نے بھیجا ہے، برائے مہربانی یہ لاکٹ دیکھ لیں، پھر میں اندر آؤں گی۔ اس نے دروازے کی نچلی جری سے لاکٹ اندر سرکا دیا۔ میں احتیاطاً روشنی نہیں کر سکتی، آپ باتھ روم میں جا کر اپنی تسلی کر لیں۔ میرے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، میں نے جواب دیا اور لاکٹ کو اندھیرے میں ہی ٹٹول کر اٹھا لیا۔ مجھے ماریا کا حوالہ ہی مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ تالا کھول کر وہ سامنے آئی۔ سرو قد خاتون تھی اور سیاہ لبادے میں ملبوس تھی۔ میں آپ کو لے جانے آئی ہوں، اس نے باہر سے ہی بتایا۔ ماریا خیریت سے ہے نا؟ میں نے باہر نکل کر پوچھا تو اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے جی کہہ کر تالا لگایا اور مڑ کر میرے آگے آگے چل پڑی۔ 1 فرلانگ کا فاصلہ خاموشی ہی میں طے ہوا تھا۔ اس نے اپنی کار سڑک سے نیچے درختوں کے درمیان کھڑی کی تھی۔ سڑک تک ہیڈ لائٹیں بھی ہماری طرح چپ ہی رہی تھی۔ ماریا نے یہ برقع دیا تھا۔ اس نے پرانے فیشن کا برقع سیٹ سے اٹھا کر دیا۔ مجھے تو کسی نے نہیں روکا تھا، لیکن احتیاطاً آپ اوڑھ لیں۔ میں نے ٹینٹ نما برقع گود میں رکھ لیا تھا۔ اس نے بھی اصرار نہ کیا تھا۔ پھر سڑک پر چڑھ کر اس نے ہیڈ لائٹس کا بٹن آن کر دیا اور لہجہ بھر کے لیے اندر بھی روشنی کر کے اس نے میری جانب دیکھا تھا۔ وہ بیضوی چہرے اور بڑی بڑی آنکھوں والی نوجوان لڑکی تھی اور خوبی میں 1 سیکنڈ میں نہ دیکھ سکا تھا۔ اگر کوئی احتیاط مانے نہ ہو تو تعارف ہو جانا چاہیے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میرا نام امبر ہے۔ اس نے بتایا، ماریا کی کلاس فیلو اور دوست ہوں۔ وہ خود نہیں آئی، غالباً وہ زیر نگرانی ہے۔ اس نے اپنی ملازمہ کے ذریعے چابی، لاکٹ اور تحریری ہدایات بھجوائی ہیں۔ میرا نام تو آپ جانتی ہیں، میں نے جواب میں کہا۔ میں ماریا کا صرف وفادار ہوں، آپ جو بھی ہیں مجھے اس لیے عزیز ہیں۔ اس نے سپاٹ آواز میں کہا، ماریا سے متعلق ہیں۔ میں نے وہ خط پتا جی کو دے دیا تھا کہ یہی ہدایت تھی۔ پتا جی اور انکل سعید کے درمیان ان دنوں سیاسی جنگ ہے، مگر ماریا کو وہ بیٹی ہی کہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہر کام کرتے ہیں جو اس کے اور حکومت کے مفاد میں ہو۔ پتا جی کے تعاون کے بغیر میں آپ کو گھر نہ لے جا سکتی تھی۔ ماریا ایسی ہی محب وطن لڑکی ہے کہ اس کے لیے ہر محب وطن جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ پتہ نہیں وہ مسلمان فیملی میں کیسے پیدا ہوئی ہے، اس کی آتما تو کسی افسرہ کی ہے۔ نہیں مسٹر نریش، امبر تردیدی لہجے میں بولی، وہ مذہبی حوالوں سے بڑی کٹر مسلم گرل ہے، لیکن سیاست میں لبرل ہے۔ میں اسے جانتی ہوں، اور کتنی اچھی انسان، کتنی پکی مسلمان اور کتنی سچی کشمیری ہے۔ ہاں شاید کشمیر کے حوالے سے ہمارے کاز کو پرموٹ کر رہی ہو، لیکن اسے حکومت ہند کا غلبہ بھی ناپسند ہے۔ امبر بولی، وہ اور اس جیسے کشمیری کشمیر میں کشمیریوں کی خود مختار حکومت کے حامی ہیں۔ ان کے خیال میں حکومت وقت سے تعاون کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو کشمیر پر پاکستان تسلط قائم کر لے گا۔ وہ ایک کی غلامی سے نکل کر کسی دوسرے کی غلامی میں جانا نہیں چاہتے۔ بس اسی سوچ کے تحت ماریا جیسے مسلمان ہم سے تعاون کر رہی ہیں۔ کیا آپ بھی ماریا کے خیالات سے متفق ہیں مس امبر؟ ہاں، اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں بھی پیدائشی نہیں بلکہ اوریجنل کشمیری ہوں، اس لیے ایسی خود مختاری کے حق میں ہوں جس کی تعمیر اور حفاظت کشمیری مل کر کریں۔ ہمارا اپنا الگ دستور، نظام زندگی ہو۔ ہم پالیسیاں نیو دلی کے اشاروں پر نہ بنائیں۔ تو پھر مغربی ذرائع ابلاغ کا تجزیہ ماننا پڑے گا مس امبر جی۔ میں نے کہا کہ اب 50% کشمیری انڈیا کے جبری تسلط کے خلاف ہیں۔ بے شک، امبر نے جواب دیا، بالخصوص نئی نسل تو اس جبر سے نفرت کرتی ہے۔ گفتگو کے دوران وہ دڑکا کہ کوئی روک لے گا کہیں دب گیا تھا اور ہم بخیریت ایک وسیع و عریض کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئے تھے۔ کوٹھی نہ صرف رقبے کے لحاظ سے وسیع تھی بلکہ حسن میں بھی یکتا تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اہل خانہ پھولوں کے شیدائی ہیں، رنگ اور خوشبو ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ امبر نے پورٹیکو میں کار روکی تو ایک نومر ملازم نے اس کا دروازہ کھولا تھا۔ امبر نے گھوم کر میرے لیے خود دروازہ کھولا۔ میں اسٹین گن برقعے میں لپیٹ کر باہر نکلنے لگا تو امبر نے میرے ہاتھ سے برقعہ لے کر پچھلی سیٹ پر اچھال دیا۔ یہ بوقت ضرورت آپ تک پہنچ جائے گا، وہ بولی۔ تشریف لے چلیے، ہم پہلے پتا جی سے ملیں گے۔ کھلی کھلی روشن راہداریوں سے گزرتے گھوم کر کوٹھی کے پچھلے حصے میں گئے تو امبر نے اڑتے ترچے ہوئے بالوں کو گیر گار کر مفلر نما دوپٹے کی گرفت میں دے دیا اور پھر انگلی سے کواڑ کو بجا کر تھوڑے سے توقف کے بعد بن اجازت بند دروازہ کھول کر مجھے راستہ دیا تھا۔ میں نے گلابی بوجھل پردے کو ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک اور نیم واد دروازہ دکھائی دیا، درمیان میں چند فٹ لابی تھی۔ دوسرے دروازے کو بھی امبر نے ناک کیا اور مجھے اشارہ دیتے ہوئی خود اندر گئی تھی۔
برقی ہیٹر کے سامنے شانوں تک کشمیری شال اوڑے جو شخص بیٹھا ہوا تھا اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔